والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے سورہ عنکبوت، آیت نمبر 45 ہے میرے خیال سے پہلی آیت ہے 21ویں پارے کی۔ اگر نیکیوں کے زندہ کرنے پہ لگے گا اور خود بھی نیکیاں کرے گا اور برائیوں سے بچنے پہ لگے گا، دوسروں کو برائیوں سے بچائے گا، تو امت سے اللہ جل جلالہ عذاب کو دور کریں گے۔ یہ طے شدہ ایک قاعدہ ہے، ایک نظام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بدل جائے، نظام یہی ہے۔ اور ہمارے رب نے بالکل سادے انداز میں فرمایا، میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، بے شک بات ہے، پکی بات ہے، انسان سارے گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ جو انسان 4 کام کریں گے وہ گھاٹے سے نکلیں گے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک عمل کا اہتمام، نمبر 3 حق بات دوسروں کو بتانا، نمبر 4 جم کے رہنا شریعت پہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کا ترجمہ کیا میں نے آپ کے سامنے۔ پھر زمانے کی قسم کیوں کھائی کہ زمانے کو دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے زمانے کو دیکھو، اور جتنی تمہاری زندگی ہے اس میں ادوار دیکھو، دیکھ لو، تھوڑا سا نظر دوڑاؤ۔ جہاں نیکی ہے وہاں خوشیاں ہیں، جہاں سوچیں ہیں دنیا ہے خدا کو بھول گئے وہاں پریشانی ہے، وہاں مشکلات ہیں۔ یہ سیدھی، بالکل سیدھی بات ہے، جس کو کہتے ہیں نا 2 اور 2 4، 1 اور 1 2، 2 اور 2 4، یعنی بالکل اس میں کوئی ایسا ٹیڑھا پن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہی اسی بات کو جو میں نے ابھی آپ کو چھوٹی سی بات بتائی، آپ کو سادی سی بات ہے، اس وقت امت کے تقریباً 95 سے بھی زیادہ فیصد، 98-99% لوگ وہ اپنی نمازی ہونے پر، اپنی دینداری پر مطمئن ہیں۔ وہ نہ آگے کوئی بات کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی فکر کرتے ہیں، نہ اس کے لیے کچھ سوچتے ہیں، سوچ سے بھی خالی، بات سے بھی خالی۔ دنیا آ جائے، میری نماز ہو جائے، جو مجھ سے ہو سکے گا خیر خیرات کو میں کروں گا ایک محدود طریقے سے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جہاں کوئی تقاضا آتا ہے وہاں کہتے جی ہم تو بہت کرتے ہیں، ہم نے تو بہت خرچ کیا ہے۔ اور جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات آتی ہے تو اپنے کو اس سے محفوظ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ بات بھی ہمارے رب نے 9ویں پارے میں بیان فرمائی ہے۔ وہ بستی جو مچھلیوں کا شکار کرتی تھی اور ہفتے کے دن بھی مچھلیوں کو ہیلے کے ساتھ شکار کرتی تھی، اس میں اچھے لوگوں کے 2 گروپ بن گئے تھے۔ ایک گروپ ایسا تھا جنہوں نے کہا ہم تو اللہ کی بات ہر وقت کریں گے اور ہم ان کو روکیں گے۔ تو لوگوں نے کہا بھئی یہ تو مانتے ہیں نہیں، آپ کیوں ان سے بات کرتے ہو؟ تو ان کا ایک جواب اللہ نے نقل کیا ہے 9ویں پارے میں۔ وہ کیا جواب ہے کہ لوگوں نے جب ان کو کہا، اچھے لوگوں کے گروپ نے ان کو کہا کہ آپ کیوں ان سے بات کرتے ہیں، تو نہیں مانتے۔ تو ان لوگوں نے ایک جملہ کہا، معذرتاً الی ربکم، معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون۔ ہم ان کو برائیوں سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ اگر پوچھیں گے کہ کس نے ان سے بات کی تھی تو ہم کہیں گے ہم نے کی تھی۔ اللہ کے سامنے کوئی عذر معذرت تو ہوگا نا، کچھ تو کہہ سکیں گے۔ اور نمبر 2، نیکی کی بات میں اللہ نے اثر رکھا ہے، جتنے حالات بگڑ جائیں آپ نیکی کی بات کریں گے، آپ کی بات میں اثر ہوگا اور اس سے اللہ آپ کے حالات بنائیں گے۔ تو یہ پچھلا آپ نے صفحہ سنا،
ہم نے قوموں کو پکڑا گناہوں کی وجہ سے، اور قیامت تک جتنے بھی عذاب آئیں گے کسی بھی صورت کے، وہ گناہوں کی وجہ سے آئیں گے۔ اور اللہ جل جلالہ بہت سارے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی میں نے آیت کا ترجمہ کیا ہے، وہ جو میں نے پہلی رکعت میں پڑھا 25ویں پارے کی آیت، کہ امت پہ کسی قسم کا کوئی بھی سزا کا فیصلہ ہوتا ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ کرنے والا وہ کبھی بھی مطمئن نہ ہو اندر سے۔ اور پھر عجیب اللہ کا ایک نظام ہے، آدمی کہتے ہیں گناہ کرنے سے اللہ نعمت چھین لیں گے، چھینتے نہیں اللہ پاک، اس نعمت میں رکھ کر کے غمگین کر دیتے ہیں، اس نعمت میں رکھ کر کے پریشان کر دیتے ہیں، اس نعمت میں رکھ کر کے بیمار کر دیتے ہیں۔ نعمت ہوگی اس کے سامنے ہوگی، لیکن یہ بیمار ہوگا، یہ صاحب فراش ہوگا، یہ بیڈ ریسٹ ہوگا، بیچارہ پھینکتا رہے گا اور جلتا رہے گا۔ تو یہ ہمارے رب کا ایک نظام ہے، ایک حل ہے صرف اس کا، وہ کیا؟ توبہ کرنا، اللہ کے پاس آنا، لوگوں کے ایمان کی فکر کرنا، لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، لوگوں کے پاس ملاقات کے لیے جانا۔ یہ جو ملاقات کرتے ہیں نا اللہ کے لیے کسی مسلمان سے ملنے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کو رخصت کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ اس بندے کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ جڑے، اے اللہ اس بندے کو آپ اپنے ساتھ جوڑ دیں۔ تو یہ ایک طے شدہ نظام ہے، ہم اس میں آئے یا نہ آئے، اور ہم اپنے کو جتنے ہوشیار سمجھیں یہ تو کرنا پڑے گا، ہماری ذمہ داری ہے کہ بھئی لوگوں سے بات کرنا، لوگوں کے ایمان کی فکر کرنا، اپنے پیسے لگانا، اپنا وقت لگانا، اپنا دل دماغ لگانا، جیسے اپنی دکان، اپنی فیکٹری، اپنا گھر، اپنے بچے، بچوں کا اسکول، بچوں کا یونیفارم، بچوں کی کاپیاں کتابیں، بچوں کی چیزیں، کھیل کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، اس کے لیے ہمارا دل دماغ چل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کے دین کو زندہ کرنا، نماز کو زندہ کرنا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ اللہ نے اس امت کے ذمے لگایا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کو یہاں 21ویں پارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو 2 کام کرنے ہیں، ایک تو قرآن پڑھنا ہے، ایک تو تلاوت ہے، جو تلاوت ہم آپ کرتے ہیں، انفرادی عبادت اور اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے قرآن پڑھنا، اور ایک ہے قرآن سنانا، لوگوں کو قرآن کی باتیں بتا کر کے لوگوں کو اللہ کے پاس لانا، دونوں باتیں یہاں مراد ہیں۔ اچھا، مطلب یہ بات اس لیے کہ ہم آپ سے جو بات کرتے ہیں وہ کبھی آیت کا کبھی مطالعہ یا تفسیر نہیں دیکھی ہوتی، میں درس دیتا بھی نہیں ہوں، میں ہمیشہ کے لیے، حالانکہ ہماری پڑھی ہوئی باتیں ہیں، پڑھائی ہوئی باتیں ہیں، بار بار پڑھا بھی چکے ہیں، لیکن آپ کے پاس آنے کے لیے ہم اس کا مطالعہ ضرور کرتے ہیں، بات کو 2 دفعہ کرتے ہیں، ایک رات کو کرتے ہیں اور ایک صبح کرتے ہیں، تاکہ آپ کے پاس کوئی چیز پیش ہو تو بالکل پکی چیز ہو۔ تو اتلما، تلاوت کریں، انفرادی عبادت، تلاوت کریں، قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ نبی کا منصب میں سے 4 منصب، نمبر 1 قرآن پڑھ کے لوگوں کو بلانا، نمبر 2 یعنی بے طلبوں میں دین کی طلب پیدا کرنا، نمبر 2 جو طالب بن کے آئے پھر ان کو سکھانا، نمبر 3 گندی چیزیں، گندے اخلاق، اس کی برائیاں بیان کر کے اس کو دور کرنا، اچھی چیزوں سے آراستہ کرنا، اور نمبر 4 حدیث کی تعلیم دینا، تلاوت قرآن پڑھ کے سنانا، اور جو طلب والے آ گئے ان کو قرآن کی تعلیم دینا اور حدیث کی تعلیم دینا، اور نمبر 4 یہ ہے تزکیہ نفس کرنا۔ یہ نبی کے 4 مناسب ہیں۔ تو تلاوت کریں اور پھر اپنے عمل سے لوگوں کو بتائیں۔ ایک تو آپ بہت اچھا بیان کرتے ہیں لیکن آپ عمل میں ایسے ہی ہیں، تو لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا۔ آپ کا عمل میں مضبوط ہونا، اقم الصلاۃ،
نماز کا اہتمام، خود کو عمل والا بنانا، اس کی کوشش کرنا کہ جو میں بات کر رہا ہوں میری یہ بات میری یہ حرکت کے موافق ہے یا نہیں. اگر جو میں بات کر رہا ہوں اگر میرا فعل اس کے خلاف ہے تو پھر لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا. وہ کہیں گے یار اچھی بات ہے، ہمیں تو مرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، خود جو ہے نا ایک خون کا قطرہ دینے کو تیار نہیں ہے. نہیں، اقیم الصلاۃ آپ کریں پھر خود عمل کریں، اس سے لوگوں پہ اثر ہوگا. اور پھر نماز کی تاثیر بتائی ہے، وہ پورے قرآن میں صرف یہاں پر ہے کہ نماز اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، یہ بہت قیمتی جملہ ہے اور بہت توجہ سے سننے کا ہے، شاید پھر کبھی نہ آئے. نماز اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، کہ میں اپنے الفاظ، چونکہ ان حضرات کے الفاظ تھوڑے مشکل ہیں، میں وہ بیان کر سکتا ہوں لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو میں اپنے الفاظ میں ان کے مضمون کو آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. نماز اپنی بناوٹ اور شکل کے اعتبار سے ایسی تاثیر رکھتی ہے کہ آدمی کو فحشاء اور منکر سے بچائے. بتا رہا ہوں آپ کو، فحشاء کس کو کہتے ہیں؟ فحشاء اس بے حیائی کو کہتے ہیں جس کے گندے ہونے پر کافر، مسلم، اپنے پرائے سب لوگ متفق ہوں. جیسے چوری ہے، زنا ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، بدفعلی ہے، سود خوری ہے، جس کے یعنی جیسے سور کا گوشت ہے، جس کے گندے ہونے پر، جس کے ناجائز ہونے پر کسی کا اختلاف نہ ہو، سب متفق ہو. اور منکر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے برا ہونے پر شریعت کا اتفاق ہو. شریعت جو آسمان سے اتری ہے قرآن و حدیث کی صورت میں، وہ اس کو برا سمجھے. تو فحشاء سب کے نزدیک بری اور منکر قرآن و حدیث کی نظر میں بری. تو نماز کی یہ خاصیت ہے، وہ ان چیزوں سے روکتی ہے. کیوں؟ جب یہ نیت باندھتا ہے، وضو کرتا ہے، استنجا کرتا ہے، ہر آدمی ویسے تھوڑی گھر سے اٹھ کے آ گیا کھڑا ہو گیا، نہیں، آپ سب نے استنجا کیا ہے، وضو کیا ہے، تیار ہو کے آئے ہیں. بھائی نماز پڑھنے جا رہا ہوں بھائی، تو تیاری کر کے آئے، بستر سے سیدھے نہیں آئے آپ. تو آپ تیاری کر کے جب آئے پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، اپنے دل دماغ کو حاضر کیا. آپ نے، میں جب کھڑا ہوا میں نے اپنے دل دماغ کو حاضر کیا، آپ نے بھی حاضر کیا. یہ آپ کا چل کے آنا، یہ کھڑا ہونا، یہ حاضر کرنا، اور کھڑے ہو گیا. آپ نے کہا اللہ اکبر، اور پھر یوں کھڑے تھے آپ، پھر یوں ہو گئے آپ، پھر یوں ہو گئے آپ. پہلے آپ کھڑے تھے، پھر ہم رکوع میں گئے، پھر ہم سجدے میں گئے. یہ انتہائی درجے کی جو تعظیم ہے، سر کو زمین پہ رکھنا، یہ کس ذات کی ہے؟ حجی اللہ کی ہے. تو جب آدمی تھوڑا سا سوچے گا، اچھا جس اللہ کی میں اتنی زیادہ تعظیم کرتا ہوں، مجھے تو شرم آنی چاہیے اس اللہ کی نافرمانی کی. تو نماز اپنی بناوٹ کے اعتبار سے برزبان حال سے یہ کہہ رہی ہے، نماز ہمیں آواز نہیں دے رہی، لیکن نماز کی یہ بناوٹ ہمیں آواز دے رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ جس اللہ کی تم اتنی تعظیم کرتے ہو اور جس اللہ کے سامنے تم اتنا جھکتے ہو، وہ اللہ فرما برداری کے قابل ہے، نافرمانی کے قابل نہیں ہے. اس کی نافرمانی مت کرو. تو یہ نماز آواز دیتی ہے. تو جب آدمی پابندی سے وضو، استنجا اور نماز کرے تو نماز کی برکت سے اس سے برائیاں چھوٹ جائیں گی. اور جب یہ نماز بار بار آواز دے رہی ہے اور میں نہیں روک رہا ہوں، لیکن تو چھوڑو یار، اپن تو اس پہ چلیں گے، اسی روٹ پہ. بار بار نماز آواز دے رہی ہے اور پھر بھی یہ نہیں کر رہا. پھر ایک عجیب جملہ ہے، وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں ایسی نماز جب دعوت دے رہی ہے اور اس نے نماز کی دعوت کو نہیں سنا تو ایسی نماز اس کو خدا سے اور دور کرے گی. اور جس کو اس کی نماز، یہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں،
جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور بری حرکتوں سے نہ روکے اس کی وہ نماز ہی نہیں ہے. وہ غور کرے بھی نماز کو ٹھیک کرے. نماز کیا ہے؟ اس میں پاکی کو ٹھیک کرنا، نمبر 2 ظاہری اعضاء کو ٹھیک کرنا، نمبر 3 دل کا میلان اللہ کی طرف ہو کہ پوری نماز میں اس کا دل اللہ کی طرف ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں، وہ نماز میں کھڑے یوں کر رہے، ہاتھ ہلا رہے اس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل کے اندر سکون ہوتا تو اس کے اعضاء میں سکون ہوتا. اس کے دل میں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، جب اس کے اعضاء کے میں کیا ہے سکون نہیں ہے. اور ایک نماز میں کھڑے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ شیطان نماز کو یوں چھین لیتے. اختلاس کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ یوں. تمہاری نماز کو شیطان یوں پکڑ لیتے ہیں، اس کو چھین لیتے ہیں. تو نماز کے اندر جب نماز ہو تو پھر آدمی نہیں کر سکتا برائی. نماز کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو برائی سے روکے گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر مشکل ہے. تو اپنی ذات سے آپ نماز پڑھیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ کو دیکھ کر کے عمل پہ کھڑے ہوں گے. اور صرف نماز نہیں، شریعت کی ہر وہ چیز جو آسمان سے اتری ہے، چونکہ اس میں اللہ کا نام ہے تو اللہ کا نام یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن بھی، ذکر بھی، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، ہر چیز سب میں اللہ کا نام ہے، سب میں اللہ کا تذکرہ. تو اللہ کی چیز تو بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر تو بڑی چیز ہے. لہٰذا کسی صورت میں اللہ سے غافل مت ہونا. جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو پھر اللہ سامنے ہوں گے. جب اللہ سامنے ہوں گے تو اللہ پاک، اللہ کو جب تم سامنے سمجھو گے تو پھر گناہوں سے بچو گے. تو یہ تھا ہمارے آج کی اس آیت کا خلاصہ. اللہ ہمارے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا کرے، اور اللہ پاک ہمیں لوگوں سے بات کرنے والا بنائے. اس فکر میں اللہ ہمارا گھر بھی پورا نمازی بنائے، اور ہمارا دفتر، دکان، ہم کسی کے بارے میں یہ نہ ہو بھئی یہ جانے اس کا کام جانے. یہ اس امت کا خاصہ نہیں ہے. اس امت کے لوگوں اس لیے نہیں آئی کہ بھئی لوگ جائیں دوزخ میں جائیں. نہیں، کیوں جائیں دوزخ میں؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے لوگوں پہ محنت کی ہے، ان کو نکالا ہے اور گڑھوں سے نکال کر کے ان کو شاہراہ پہ رکھا ہے. اور آپ کی برکت سے ایسے لوگ تیار ہوئے جو پوری دنیا میں پھیل کر کے انہوں نے اسلام کا نام بلند کیا. ہم بھی ایسے لوگوں کو تیار کریں گے جو ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کریں گے نا سارے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. تو سن لیجئے، اتل ما اوحی الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کریں. انفرادی عبادت، تلاوت کریں. ایک وہ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت دعوت ہے، وہ بلا رہی ہے، آ جاؤ بھائی. اس لیے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر تم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، یہ اللہ سے باتیں ہیں. اگر تم اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اللہ تم سے باتیں کرے گا. اگر تم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اگر تم اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. تو تلاوت کرو اور لوگوں کو سناؤ بھی، اور نماز کا اہتمام کرو. بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب چیزوں کو جانتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.